السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یدعو علی الجماعہ والصلاة والسلام علی رسولہ صاحب الشفاعہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والامانہ وعلی سائر اہل السنۃ والجماعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مالک بزم جنت، یتیموں کے مولا، غریبوں کے منجا، سند الاسفیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوز بلند درود پاک کا دیا نچھاڑ کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی کے بھائی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت، ارض و سما سے منگتا، ارض و سما زمین و آسمان، ارض و سما سے منگتا دوڑے ہیں بھیک لینے، بانٹے گا کون باڑا صبح شب ولادت، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت۔ یعنی مولانا حسن رضا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی آمد سے پوری کائنات فیضیاب ہوئی ہے، آپ تشریف لائے ہیں تو سب کو اپنا اپنا حصہ ملا ہے، حسن بھی اپنا حصہ مانگتا ہے، اسے اس کا حصہ عطا فرمائے۔ تو ہم بھی انہی کی طرح کہہ رہے ہیں، دے دے حسن کا حصہ، ہم سب کا حصہ صبح شب ولادت۔ جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، بات بہت مختصر کرنی ہے کیونکہ وقت زائد ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کا انتظام روز اول سے فرما دیا، یعنی پہلے انسان حضرت آدم کو نبی بنا کے بھیجا گیا کہ پہلا انسان انسان بھی ہے، نبی بھی ہے، اپنی ہدایت اپنے ساتھ لے کر آئے، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا انبیاء کرام کا، وہ سلسلہ چلتا رہا انبیاء کرام کا۔ ایک نبی کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے نبی آتے، وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں ہر نبی کی دو ذمہ داریاں رہی۔ ایک ذمہ داری تو یہ رہی کہ اپنی امت کو وہ شریعت بتانی ہے جو وہ خود لے کر آئے، یعنی مثلا حضرت آدم علیہ السلام ہے تو اپنی امت کو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو شریعت ان کے پاس ہے وہ بتائیں گے کہ یہ مانو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اور دوسری ذمہ داری کون سی ہے؟ فرمایا دوسری ذمہ داری یہ دی گئی کہ ہر نبی کو اپنے اپنے دور میں اپنی امت کو یہ بتانا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ضرور ہیں، مگر ہم پیغمبروں کا سردار آخری نبی اس دنیا میں آنے والا ہے، جب وہ آ جائے ہماری شریعت چھوڑ دینا، اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی شریعت اپنا لینا۔
یعنی ہر نبی کی دو ذمہ داریاں رہی، اور یہ بات کوئی جذباتیت کی نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ صرف عقیدت کی بات ہے، محبت میں کہہ دی گئی ہے، بلکہ یہ بات وہ ہے جس کو قرآن نے بھی بار بار بیان کیا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ لیں قرآن کے اندر، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم سے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے پہلے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں پہلے نبی حضرت موسیٰ کی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وہ جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ آسمانی کتاب ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پہلا کام تو میرا یہ ہے کہ میں اس تورات کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور دوسرا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میرا دوسرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے۔ میرے بعد آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو ہر نبی کی وہ ذمہ داری رہی کہ اپنی شریعت بتائے، اور دوسرا یہ بتائے کہ ہم جتنے انبیاء ہیں یہ سارا نبیوں کا سلسلہ اس آخری نبی کی آمد کی خبر دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل کیا ہے؟ اصل اس نبی کی شریعت ہے، اصل اس نبی کی آمد ہے۔ تو میلاد جو ہے نا، ہم تو حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں کہ حضور کا میلاد یہ ہے۔ نبیوں نے حضور کے میلاد کا جشن یوں منایا ہے کہ وہ نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اسی کو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں۔ رسول کا بہووچن جمع، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ کائنات کا سب سے عظیم واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ۔ کیوں کہا؟ اس سے پہلے کی ساری کائنات یہ تو ان کی آمد کے لیے سجائی گئی تھی، اور ان کے بعد قیامت تک کی کائنات، فرمایا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہے، قیامت تک جو ان کی شریعت کو مانے گا، ان کی سنت پہ چلے گا، اسی کو کامیاب کیا جائے گا۔ کوئی نبی نہیں آیا، یہ آخری نبی ہے۔ اور حضور تشریف لائے دنیا میں، پھر دنیا کا کیا عالم ہوا، پوری دنیا بدل گئی۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا دور سنا یا پڑھا؟ کیا دور تھا وہ؟ جاہلیت کا دور کس کہتے ہیں اسے؟ جاہلیت کا دور یعنی کہا ان کے اندر کچھ اچھے اوصاف تھے کہ وہ بڑے سخی لوگ ہوتے تھے، وہ بڑے مہمان نوازی کرنے والے لوگ ہوتے تھے، مگر اللہ کو، خدا کو بھول بیٹھے تھے، اور ان کا جو سماج تھا وہ پورا بگڑ چکا تھا۔ ان میں کچھ اچھائیاں تھی مگر سماج بگڑا ہوا تھا پورا کا پورا۔ عورتوں کا کوئی احترام نہیں تھا، ماں کے ساتھ حالت یہ ہوتی تھی کہ باپ کئی شادیاں کرتا تھا، 8 10 شادیاں، اور پھر باپ کا انتقال ہو تو جو بیویاں ہیں باپ کی وہ بیٹوں میں بطور وراثت کے تقسیم ہوتی تھی، یعنی جیسے ورثے میں مال تقسیم کر لیتے ہیں نا، ایسے وہ بیویاں تک تقسیم کر لیتے تھے۔ یعنی ان کا سماج اتنا خراب ہو چکا تھا۔ ایسے سماج میں دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے
اپنے محبوب کو اللہ نے مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. اور ذرا کمال کی بات ہے، ذرا سوچئے گا، سمجھیے گا اس کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا تو معجزات کی تو کوئی حد ہی نہیں رہ گئی. بے شک بے شک. معجزات کی کوئی حد نہیں رہ گئی. حضرت آمینہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ستارے آسمان سے اتر کے میری چھت پہ آ گئے ہیں. میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک نور نکلا ہے جس کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. جو حضور تشریف لائے نا وہ معجزات کیا ہیں، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کتنا بیان کریں گے. مگر ایک جو خاص بات مجھے بیان کرنی وہ کیا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے، ہندوستان کے محدثین میں بہت بڑا نام ہے. کسی کی علم حدیث کی سند لے لیں آپ، کوئی عالم پورے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں حدیث آپ کہاں سے لیتے ہیں اس کی سند لیں گے تو اوپر جا کے شاہ عبد العزیز کا نام آئے گا آئے گا آئے گا. یہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ پوری حدیث کی ہندوستان کی سند ان سے بنتی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے آقا کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، بہت سارے معجزات عطا فرمائے، مگر ایک خاص معجزہ جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا وہ حضور کا اپنا کردار ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی زندگی ہے، ان کا جینے کا طریقہ ہے، ان کا لائف اسٹائل ہے. یہ اللہ نے حضور کو وہ خاص معجزہ دیا ہے کہ حضور کی زندگی 63 سال کی ہے، 60 اور 3 63 63 سال کی ہے، مگر قیامت تک آنے والے زمانے میں ہر انسان کے لیے وہ 63 سال کی زندگی رہنمائی بنا دی گئی. آپ سوچ سکتے ہیں ایک آدمی کی زندگی 60 سال ہو، 70 سال ہو، 100 سال ہو، 150 سال مان لو. آج کل ہائیسٹ کبھی کوئی جی گیا تو 120 ہوتا ہے. لیکن اس 120 سال کی زندگی کو آپ اگر کسی سے کہیں کہ جو آپ آج سے 150 سال پہلے آپ کا جو دادا رہا ہوگا جو 120 سال زندگی گزار کے گیا ہے، کیا اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے وہ دیوں کے دور میں جیتے تھے، دیپک جلا کے، دیا جلا کے جیتے تھے، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا، موبائل کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کیسی زندگی گزارتے تھے. ان کے جیسی زندگی گزارنا یا ان کو اپنا آئیڈیل ماننا یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ 200 سال پہلے کی زندگی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یہی تو حضور کا معجزہ ہے کہ آج 1000 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا ہے، ان کی زندگی آج بھی اسی طرح رہنمائی کرتی ہے جیسے پہلے دن کے انسان کے لیے کر رہے ہیں. یہ کمال ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا یہ کہیں سیکھنے سے نہیں آتا، کیونکہ یہ نبی وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں تو ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے تب والد کا انتقال ہو گیا، پیدا ہوئے اس کے 6 سال بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا، 8ویں سال میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو اتنا عظیم کیریکٹر، ایسی اچھی سیرت جو 1000 سال بعد بھی رہنمائی کرتی ہے، وہ بنی کیسے؟ فرمایا ہم نے ماں کی تربیت کا بھی انہیں محتاج نہیں کیا، باپ کے سائے کا بھی انہیں محتاج نہیں کیا، دادے کی شفقتوں کا بھی انہیں محتاج نہیں کیا. ہم نے ان کی سیرت کی نگہبانی خود کی اور اپنے حبیب کو ایسا سنوارا کہ قیامت تک کے لیے اس کی زندگی رہنمائی بن گئی. یہاں باقاعدہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کو یتیم کیوں پیدا کیا گیا. فرمایا اس لیے کہ اس پر کسی اور کا اثر نہ پڑے، صرف اللہ کی مہربانی سے وہ تربیت حاصل کرے. یہ بات لکھی محدثین نے. شاہ عبد العزیز کیا کہتے ہیں؟ حضور کی سیرت بذات خود ایک معجزہ ہے. کیوں؟ کہا کہ سیرت 100 سال 50 سال بعد کسی کی کام نہیں آتی، اور یہ سیرت اتنی عظیم ہے کہ اس دور میں عرب کے زمانے میں جب حضور تشریف لائے ہیں
تو گھوڑا، گدھا یا خچر، یہی 3 سواریاں تھیں. بہت زیادہ ریگستان میں مل گیا تو اونٹ مل گیا. یہی 3-4 سواریاں تھیں. اس سے آگے بائک یا کار کا کوئی تصور ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو جس دور میں ان 3-4 سے بڑھ کے سواریاں نہ ہو، ایسے کسی دور کے انسان کی زندگی آج، جبکہ گلی گلی میں سواریاں نہیں ہیں، انسان زمین پر دوڑنے کی بات تو چھوڑ دیجیے، آسمان میں اڑ رہا ہے، ایسے دور کے انسان کی زندگی اس دور میں کیسے کام آ سکتی ہے؟ فرمایا وہ خاص صرف انسان ہو نا تو اس کی زندگی کام نہیں آتی، مگر وہ انسان نبی ہو اور نبیوں میں بھی نبیوں کا سردار ہو، زمانہ لاکھ بدلتا رہے، اس کی زندگی کام آتی ہے. سبحان اللہ. کیوں کام آتی ہے؟ کہا اللہ نے قرآن نازل فرمایا، مگر قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اسے عملی طور پر سمجھنے کے لیے جس کی زندگی ہمیں بتائی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو کام آئے گی. رہنمائی ہے ہمارے لیے. کیسی رہنمائی ہے؟ کیسی رہنمائی ہے؟ ہاں، بچپن یتیمی کی حالت میں گزر رہا ہے. 8 سال میں بابا دادا کا بھی انتقال ہو جا رہا ہے. اس کے بعد چچا ابو طالب پرورش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام 25 سال کی اب کی عمر ہوتی ہے اور پورا مکہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ مکے میں سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار کوئی ہے تو وہ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں. یتیم کے تو اخلاق بگڑ جاتے ہیں. یتیم بچہ ہو تو اس کو تو کوئی تربیت دینے والا نہیں ہوتا، وہ کیسے رہنما ہوتا ہے؟ فرمایا یہ صرف یتیم نہیں ہے، یہ درِ یتیم ہے. درِ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اس موتی کو کہتے ہیں جس کو کسی کا ہاتھ نہیں لگا ہوتا. محدثین کہتے ہیں یہ درِ یتیم ہے، اس کو انسانوں میں کسی کا ہاتھ نہیں لگا، اس کے کردار کی تعمیر خود خالق کائنات نے فرمایا. 25 سال کے ہوتے ہیں، پورا مکہ جان رہا ہے یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں. کردار، سیرت حضور علیہ السلام کی بہت عظیم سیرت ہے. 40 سال میں حضور علیہ السلام نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، لوگوں میں اللہ کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ کی وحدانیت پہ، اس کے ایک ہونے پر ایمان لاؤ، مجھے رسول مانو، آخری پیغمبر مانو، میں تمہیں کامیابی کی بشارت دیتا ہوں. اعلان فرماتے. اب ایک زندگی ہے، ایک انسان ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے، نبوت کی ساری ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں. یعنی وحی کا نازل ہونا، قرآن آتا ہے تو اس کو امت تک پہنچاتے ہیں، صحابہ کے سامنے پڑھتے ہیں، گھریلو ساری ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں. نبوت کا اعلان تو حضور نے 40 سال میں فرمایا، لیکن شادی حضور کی 25 سال میں ہو گئی. 25 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی شادی ہو گئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. اور وہ شادی بھی کیسی ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 2 مرتبہ کی بیوہ خاتون ہے. کتنے مرتبہ کی؟ 2 مرتبہ کی. پہلے شوہر سے شادی ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرا شوہر، اس کے بعد 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجہ ہیں. اور حضرت خدیجہ کی مالداری کا عالم یہ ہے کہ مکے میں سب یہ چاہتے ہیں اس مالدار عورت سے شادی ہو جائے. اور حضرت خدیجہ جب حضور علیہ السلام کا تذکرہ سنتی ہیں کہ کوئی ہے عبداللہ کا بیٹا جو بڑا سچا ہے، بڑا امانت دار کہا جاتا ہے، جب یہ تذکرہ سنتی ہیں تو اپنے غلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کو تجارت کا مال دے کے شام بھیجتی ہیں. وہاں سے واپس قافلہ آتا ہے تو حضرت خدیجہ شادی کے لیے، یعنی حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے لیے سارے مکے کے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں، حضرت خدیجہ قبول نہیں کرتی اور حضرت خدیجہ خود شادی کے لیے پیغام بھیج رہی ہیں حضور کو. سبحان اللہ. اب یہاں سیرت کا کمال دیکھیں، کیا کمال ہے. 25 سال کی نوجوان عمر ہے اور حسن کا عالم یہ ہے، حسن کا عالم یہ ہے کہ میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن کا عالم یہ ہے، طاقت میں کوئی کمی نہیں، کردار میں کوئی کمی نہیں، کیریکٹر اتنا عظیم ہے.
اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جب پیغام آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے لوگوں سے بات کر کے تمہیں جواب دوں گا، میں اپنے گھر کے لوگوں سے بات کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ آج زمانہ کیا ہے؟ راستوں میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ بھئی وعدہ کر لیا شادی کا، ہم تو اسکول ٹائم سے ہمارا تو مطلب معاملہ چل رہا تھا اور شادی کا پروپوزل ہوا تو میں نے قبول کر لیا۔ فرمایا تمہارے لیے رہنمائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ مکے کی رئیسہ خاتون جس سے شادی کرنے کے لیے لوگ چاہ رہے ہوں وہ پیغام بھیجے، حضور فرمائے میں اپنے گھر کے لوگوں سے بات کر کے جواب دوں۔ یہ رہنمائی ہے۔ اب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اس درخواست کو قبول فرماتے ہیں، قبول فرما لیا۔ یہاں سوال یہ بھی ہے نا، سوال یہ بھی ہے نا کہ 25 سال کا نوجوان انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ہمیں تو بالکل ینگ لڑکی چاہیے، ہمیں تو بالکل نوجوان لڑکی چاہیے، ایک تو تمہاری عمر مجھ سے زیادہ ہے، دوسرا ہے کہ تم 2 مرتبہ کی بیوہ ہو، میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہو سکتا تھا، مگر میرے آقا تربیت فرما رہے ہیں کہ قیامت تک جو طلاق والی عورتیں ہیں اور جو بیوہ عورتیں ہیں یوں نہ سمجھنا ان کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی پہلی بیوی وہ ہے جو بیوہ رہ چکی ہے اور بیوہ سے شادی کر کے اس کا گھر آباد کرنا، یہ آخری نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے یہاں بڑے عجیب سے یہ چل گئے ہیں سماج، جی طلاق ہوگی اس سے کون شادی کرے گا، وہ تو بیوہ ہے اس سے کون شادی، عیب بنا دیا ہے، جیسے وہ مشرکوں میں ہوتا ہے۔ مشرک سمجھتے ہیں نا پوجا پاٹ کرنے والے ہیں، ان میں جیسے ہو گیا وہ دیکھا دے کہ مانیاں چل پڑا ہے سب۔ فرمایا یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ نبی نے زندگی 63 سال کی گزاری ہے، لیکن 1000-2000 سال بعد بھی جو انسان آئے گا اس کے لیے اس نبی کی زندگی رہنمائی ہوگی۔ شادی، اس کے بعد کا مرحلہ، اس کے بعد تو حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد متعدد شادیاں فرمائی، اور ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا گھر کا معمول یہ تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اگر مصروف ہوتی تو حضور گھر میں جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، کپڑا پھٹا ہوتا حضور اپنے ہاتھ سے سل لیا کرتے تھے، اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات میں سے ہر بیوی یہ کہتی ہے کہ حضور کا کردار بڑا عظیم تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، صدیقہ کائنات، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی تھی اس بات کی کہ کھانا بنانے میں ہم سے احتیاط نہیں ہوتا تھا، کبھی اچھا بن گیا اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا اچھا نہیں بنتا تھا۔ آج کل گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے، کھانا اچھا نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں، مطلب رات میں 2 بجے تک جھگڑا چل رہا ہے، کس بات کا، بولے آج کھانا اچھا نہیں بنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی ہم سے یہ ہو جاتا تھا کھانا اچھا نہیں بن پاتا تھا، یا کھانا بنانے میں کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا، توجہ نہیں ہوتی تھی، تو کھانا اتنا اچھا نہیں بنتا تھا جیسا بن رہا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضرت عائشہ کہتی ہے زندگی میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ حضور نے دسترخوان پہ بیٹھ کے کہا کھانا اچھا نہیں بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ جاتی تھی جس دن اچھا نہیں بنتا تھا حضور کم کھاتے تھے، جس دن اچھا بنتا تھا حضور زیادہ کھاتے تھے، میں سمجھ لیتی تھی آج کھانا اچھا بنا ہے۔ یعنی کس طرح رہنمائی ہے؟ فرمایا زبان سے ناشکری کر کے بات کا اظہار نہ کرو، ایسا اسلوب اپناؤ کہ جو بات کہنا چاہتے ہو بیوی سمجھ بھی جائے اور تمہارا کام بھی ہو جائے۔ کیا بات ہے؟ ایک طرف تو یہ حضور کی سیرت کا اعلیٰ معیار ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، اور دوسری طرف یہ عورتوں کے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی سمجھ پر قربان، حضرت عائشہ کہتی ہے میں سمجھ جاتی تھی آج پسند نہیں آیا ہے،
دونوں طرف سے معاملہ ہے، دونوں طرف سے سیرت بننی چاہیے. کیسے؟ فرمایا شوہر کو ایسا محسوس ہو تو زبان سے شکایت نہ کرے، اپنے عمل سے ظاہر کر دے، اور بیوی کو چاہیے کہ اس کے عمل سے سمجھ لے کہ اس کو کیا پسند آیا کیا پسند نہیں آیا. کہا ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا ایسا کرنے سے ہوگا یہ کہ جس خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی آخری نبی نے تعلیم دی ہے، اس خوشی کے ساتھ تمہارے جوڑے کی زندگی گزر جائے گی. ساری لڑائیاں کیوں ہیں گھروں کے اندر؟ سارا وہ ماحول کیوں ہے بے چینی کا، ایک دوسرے سے الجھنے کا، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیوں کا؟ اس لیے ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. حالانکہ حضور علیہ السلام کی اور ازواج مطہرات ہے، مانا ایک جگہ کھانا نہیں پسند ہے دوسرے گھر تشریف لے گئے، ہو سکتا تھا نا. یہ نہیں، حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے جو بنا ہے جیسا بنا ہے وہ کھا لیتے. اور حضرت عائشہ کا عالم کیا ہے؟ کہ حضور کا مزاج سمجھ کے دوسرے دن اگر اچھا نہیں بنا ہے تو اچھا بنانے کی کوشش کرتے. یہ محبت پیدا کرنا، یہ کردار ہے. کیا فرمایا شاہ عبد العزیز نے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزے دیے ہیں، مگر ان معجزوں میں حضور کی جو سیرت ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اور یہ حسن نظامی صاحب نے بھی لکھا ہے. یہ نظام الدین اولیاء کی جو درگاہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کے سجادہ نشین گزرے ہیں خواجہ حسن نظامی. خواجہ حسن نظامی اعلیٰ حضرت کے دور کے. حسن نظامی لکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 63 سال کی زندگی نے ساری کائنات کی رہنمائی سمیٹ رکھی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میلاد وہ عظیم موقع ہے کہ کائنات میں اس سے عظیم واقعہ کبھی پیش نہیں آیا. سبحان اللہ. کیوں؟ کہا یہ تو خلاصہ ہے، جو سارے نبی گزرے ہیں ان کے کردار کا خلاصہ آج پیدا ہوگا، اور آنے والی قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے رہنما آج پیدا ہونے والا. سبحان اللہ. میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کی زندگی جانیں، سمجھیں ہمارے آقا کی کیا شان ہے، ان کا کیریکٹر کتنا عظیم ہے، ان کا کردار کتنا عظیم ہے. مردوں کو بھی جیسی ان کی ضرورت تھی ویسی حضور نے زندگی گزاری، عورتوں کے لیے جیسی ان کی ضرورت تھی ویسی حضور نے زندگی گزاری. اب دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آپ کے بڑے مشہور خادم ہیں، اور حدیثوں میں بہت کثرت سے نام آتا ہے. بار بار حدیث میں آپ کو یہ صحابی ملیں گے، حضرت انس بن مالک. بار بار آپ حدیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو حضرت ابو ہریرہ کا کثرت سے نام دیکھیں گے، اور اس کے بعد دوسرا نام جو کثرت سے آتا ہے وہ حضرت انس بن مالک کا. حضرت انس بن مالک کی عمر چھوٹی تھی، بچپنا تھا، اور والدہ رکھ گئی تھی حضور کی بارگاہ میں. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، اس کو کیوں لے کے آئی ہو؟ فرمایا حضور اس کو آپ کی بارگاہ میں خادم بنانے کے لیے لائے. سبحان اللہ. کہ یہ یہاں رہ کے کیا کرے گا؟ کہ آپ اس کی تربیت فرمائیے، آپ کی خدمت کرے گا. آپ اس کی تربیت فرمائیے، آپ کی خدمت کرے گا. کہ ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ، ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ. حضرت انس بن مالک کہتے میرا تو بچپنا تھا نا، تو ایک چلبلا سا مزاج تھا، کھیلنے کودنے کی عمر تھی. کبھی ایسا ہوتا حضور علیہ السلام مجھ سے کہتے انس جاؤ دیکھو فلاں کو بلا کے لاؤ. میں جاتا اور راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے، میں کھیلنے لگ جاتا. پھر وہ وقت گزر جاتا، حضور علیہ السلام اپنے کام سے کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے اور مجھے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھتے. فرماتے انس وہ کام کا کیا ہوا، وہ کام کا کیا ہوا؟ تو میں کہتا کہ میں تو بھول گیا. تو کہا ٹھیک ہے اب پتا کر کے آؤ جاؤ. ایک مرتبہ کا موقع نہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنے اس دور میں بچپنے سے لے کے 10 سال تک حضور کی خدمت مسلسل کی، اور 10 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ حضور نے مجھے اپنا نوکر ہونے کی وجہ سے ڈانٹا ہو یا برا کہا ہو. جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تو کہتے بیٹا یوں نہیں، اس کو یوں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. 10 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا. یہ کیا ہے؟ فرمایا انسانوں میں بہت سے سیٹھ ہوں گے اور بہت سے ان کے نوکر ہوں گے.
قیامت تک کے لیے اگر خدا تمہیں سیٹھ بنائے اور تمہارے تحت کسی کو رکھے تو کہیں اور مت جانا، آخری نبی کی زندگی تمہارے لیے رہنمائی ہو، بے شک سبحان اللہ ہے نا؟ 10 سال میں یار سوچو تو صحیح، ایک موقع تو 10 سال میں ایسا ہے نا کہ یوں کہا جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اور حضرت انس کے حدیث کے الفاظ تو بڑے کمال کے. حضرت انس کہتے ہیں کبھی حضور نے کچھ کرنے کے لیے کہا اور میں نے نہیں کیا تو اس پہ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا. اور کبھی کسی کام کو نہ کرنے کے لیے کہا اور مجھ سے ہو گیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا تم نے کیوں کیا. جب بھی مجھ سے غلطی ہوئی اچھے طریقے سے مجھے سمجھا دیا. سبحان اللہ رہنمائی ہے. کیوں کہ 20 سال 25 سال 50 سال بعد تو کسی کی زندگی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. وہ ایک عام انسان کی نہیں ہوتی ہے. انسان نہیں، یہ نبی ہے، انسان ہے پھر نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں. ان کی زندگی کو ہم نے ایسا نمونہ بنایا ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی بھی ہم نہیں بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو ان کے لیے اس نبی کی زندگی آئیڈیل ہوگی. سبحان اللہ حضرت عیسیٰ آئیں گے نا دوبارہ امام مہدی کے موقع پر. حضرت عیسیٰ بھی دوبارہ آئیں گے نا. کہ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو اب اپنی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے، زمین پر اتریں گے، اسی شریعت پر عمل کریں گے جو آخری نبی کی شریعت ہے. سمجھ گئے؟ قیامت تک کے لیے زندگی کو بنایا گیا، سنوارا گیا، اور اس 63 سال کے اندر ہر انسان کی ضرورت کے مطابق رہنمائی ڈال دی گئی. عرب کا تو ماحول یہ تھا کہ بیٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، غصے سے چہرہ لال ہو جاتا تھا. عورت پہ غصہ کیا جاتا تھا تو نے کیا کیا کہ بیٹی پیدا ہو. اس دور میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تو مرحلہ یہ تھا کہ بیوہ سے شادی کوئی نہیں کرتا تھا، اور پہلی اپنی شادی حضور علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں بیوہ عورت سے کی، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. یہ لڑکی ہیں، عرب میں کوئی لڑکیوں کو پوچھتا نہیں تھا، اور میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹیوں کو یوں نہ سمجھو تم پر آفت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اچھی تربیت کی، اچھے سے پالا اور اچھے گھر میں شادی کر دی، اللہ اسے اس بیٹی کی وجہ سے بخش دیتا ہے. 3 بیٹیاں. اب صحابہ تو صحابہ ہیں نا، صحابہ ہیں نا. صحابہ کرام میں سے کچھ کھڑے ہو گئے، حضور ہماری تو 2 ہی ہیں. فرمایا جس کو 2 بیٹیاں دی، جس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھے گھر میں شادی کی، اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ پھر کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے، حضور ہماری تو 1 ہی ہے. فرمایا جس کی 1 ہو، اچھی تربیت کی، اچھے گھر میں اس کی شادی کی، اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آخری نبی کی زندگی ہے، قیامت تک تمہارے کام آئے گی. سبحان اللہ اچھا بیٹی 1، پھر حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سے حضور کو بہت بڑی محبت ہے. حضرت فاطمہ ہی سے حضور کی ساری نسل بھی پھر آگے چلی. حضرت فاطمہ سے حسن حسین، اور وہیں سے آج پوری دنیا میں حسنی سید اور حسینی سید پائے جاتے ہیں، ہے نا. اس کے باوجود یہ تو حضور نے فرمایا نا کیا کہ جس نے اچھی تربیت کی اور اچھے گھر میں شادی کر دی اس کو جنت کی بخشش، جنت کا پروانہ مل گیا. اب وہ جو فرمایا ہے اس کو عملی زندگی میں حضور نے کیسے کر کے بتایا. سبحان اللہ حضرت فاطمہ کی تربیت کیسی ہوئی؟ پہلے تو حضور نے تربیت تو فرمائی، پھر شادی کی تو ایسا شوہر ڈھونڈا، حضرت علی مرتضیٰ مولائے کائنات. فرمایا علی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کروں. حالانکہ حضور کے پاس اور پیغام آئے تھے حضور کے پاس. حضور نے فرمایا نہیں میرا ارادہ نہیں ہے، میرا ارادہ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی فاطمہ کی شادی تیرے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے. حضرت علی کیا کہتے پتہ ہے؟ حضور میرا تو حال یہ ہے کہ زندگی آپ کے سہارے کٹی ہے، اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے،
آپ کے سہارے زندگی کٹی اور آپ ہی نے اب تک پالا پوسا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، شادی بھی کروں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ شادی میں خرچہ کیا جائے، یعنی وہ ہماری طرح خرچہ تو نہیں، لیکن وہ جو کم از کم ولیمے کی دعوت جو 8-10 لوگوں کو 25-50 لوگوں کو کھلانا ہے، وہ اس کا بھی پیسہ نہیں۔ علی تیرے پاس کچھ ہے؟ تو میں ایک گھوڑے کی زین ہے، وہ جو اوپر رکھنے کی زین آتی ہے نا گھوڑے کی، وہ ہے گا، اس کو بیچ کے لے آؤ، اس سے جو پیسے بنے اسی سے شادی کرتے۔ شادی ہوئی۔ اب شادی ہونے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے یہاں اولاد ہوئی، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن بھی پیدا ہوئے ہیں، اور بھی حضرت علی کے اولادیں حضرت فاطمہ سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حضرت محسن تو بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن دو بڑے مشہور ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین، انہی سے ساری نسل آگے چلی۔ اب جب گھر کا مسئلہ ہے، شادی ہو گئی، حضرت علی نے رہنا شروع کر دیا ساتھ میں، اب آیا مسئلہ کون سا؟ داماد ہے اور بیٹی ہے، اب دونوں میں کچھ بات بھی ہوگی، ایسا بخاری میں حدیث، حضرت فاطمہ کبھی کبھی ناراض ہوئی حضرت علی سے، تم ایسا کر کے نہیں دیتے، تم ایسا کر کے نہیں دیتے، اور پھر گھریلو ذمہ داریاں بڑھ گئی، اولاد ہوئی تو اولاد کی ذمہ داری بڑھ گئی، شوہر کی خدمت تھی، پھر اولاد کے سارے معاملات بڑھے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بڑا مال غنیمت آیا، حضرت فاطمہ بھی حاضر ہو گئیں، ابا جان اگر ایک خادمہ مل جائے میرے لیے، گھر میں کام بڑھ گیا ہے، تھک جاتی ہوں، ایک خادمہ مل جائے میرے لیے تو مہربانی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ اس میں سے خادمہ تو میں تمہیں نہیں دوں گا، لیکن ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اللہ تیری ساری تھکان دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اولاد کی تربیت کا طریقہ ہے کہ تم نے اولاد ہے تمہاری تو ان کے کچھ مسائل ہوں گے، ان کی زندگی کی کچھ سچویشن ہوں گی جن سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اس حال میں انہیں یہ سکھانا اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری تکلیفیں آسان کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا معاملہ ہو گیا؟ ذرا سا کچھ ہوا نہیں، ہمارا داماد تو اچھا نہیں ہے، ذرا سا کچھ ہوا نہیں، تم گھر پہ چلی آؤ دیکھ لیں گے، ذرا سا کچھ ہوا نہیں۔ فرمایا یہ پیغمبر کی سیرت کا طریقہ نہیں ہے، پیغمبر کی سیرت کا طریقہ یہ ہے کہ صبر اور شکر دونوں کی تعلیم دو، اور اس کے بعد بیٹی کی اچھی جگہ شادی کر دو، اگر تم نے یہ کر دیا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ حالانکہ صحابہ میں سے کسی کی جرأت ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نے کیوں دی خادمہ؟ ہے؟ ارے وہ لوگ ہیں کہ حضور فرما دیں مکے سے ایک صحابی ہیں اور مدینے کے ایک صحابی ہیں، اور دو کو ساتھ میں کھڑا رکھ کے فرما دیں یہ تیرا بھائی ہے، تو وہ گھر پہ جا کے گھر کے 2 حصے کر دیں، زمین کے 2 حصے کر دیں، 2 بیویاں ایک کو طلاق دے کے کہیں کہ یہ اس سے ایک سے تو شادی کر لے۔ صحابہ تو وہ لوگ ہیں، وہ تو سوال کر ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ نے کیوں دی۔ میں دے سکتا ہوں مگر دوں گا نہیں، اس لیے کہ میری زندگی قیامت تک میرے امتیوں کے کام آنے والی۔ سبحان اللہ۔ میری امتیوں کی بھی بیٹیاں ہوں گی، انہیں بھی پریشانیاں ہوں گی، وہ بھی تھک جائیں گی کام کر کے، تو خادمہ دے کے فاطمہ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر وظیفہ دے کے فاطمہ کا بھی حل ہو جائے گا، قیامت تک میری امت کی ساری بیٹیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی زندگی، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ معجزہ ہے۔ 63 سال کی زندگی 100-150 سال کام نہیں آتی، مگر ہزاروں سال گزر جائیں گے، قیامت آ جائے گی مگر یہ زندگی تمہارے کام آتی رہے گی۔ سمجھ گئے؟ تو مردوں کا بھی خیال فرمایا، عورتوں کا بھی خیال فرمایا، ایسی زندگی گزاری، یہاں تک کہ حضرت اسماء بنت یزید، ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، حضرت اسماء بنت یزید بڑی مشہور صحابیہ ہیں، اور صحابیہ میں یعنی صحابہ کرام مرد اور صحابیہ یعنی وہ عورتیں جو حضور پہ ایمان لائی ہیں اور حضور کا دیدار کیا ہے، صحابیات میں حضرت اسماء بنت یزید کا لقب ہے خطیبۃ النساء۔ خطیبۃ النساء یعنی جب عورتوں کو کوئی بات رکھنی ہوتی تھی نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں،
اور بات تھوڑی پیچیدہ ہوتی تھی تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جلدی رکھنے کی، تب اسما بنت یزید کو آگے کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب تھا کہ سب کی رہنمائی کر کے، نمائندگی کرتے ہوئے سب کی بات کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مرد جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ ہفتے کی عید ہے، عید کا عظیم ثواب ہے جمعہ پڑھنے کا ہے؟ مرد عید کی نماز پڑھتے ہیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، بڑا ثواب کماتے ہیں۔ مرد جہاد کے لیے میدان جہاد میں جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، مار کر ثواب کماتے ہیں، شہید ہو کر ثواب کماتے ہیں۔ مرد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، یعنی علم کی محفلوں میں آ کے حاضر ہوتے ہیں۔ عورتوں میں یہ بات چلی، صحابیات میں آج کل بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے نا، ہماری عورتوں میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ ایسے تیار ہوئے تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ میں نے کہا میری بہنوں، یہ تو سارا انڈسٹریل مارکیٹ کا دھندا ہے، خوبصورتی وہی ہے جو خدا نے تمہیں عطا فرمائی۔ کریمیں لگا کے کوئی سفید ہو جاتا تو وہ پورا افریقہ آج تک کیوں کالا ہوتا؟ تو وہ بڑا کمپٹیشن چلتا ہے۔ اور فیمینزم جب سے آیا نا، ناری واد، عورت کو حق نہیں دیا گیا، عورت کے ساتھ یہ ظلم ہے، عورت کے ساتھ یہ ظلم ہے، میں نے کہا جس کے یہاں ہے اس کے یہاں جا کے کہو نا۔ ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو بھی بیٹی کا باپ بنایا جا رہا ہے۔ جس کے یہاں ہے اس سے جا کے کہو آپ۔ ہمارے کچھ نوجوان جو اسکول زیادہ پڑھ لیتے ہیں ان کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عورتوں کو حق نہیں ملا۔ میں نے کہا دکھاؤ کائنات کا کوئی قانون جو بیٹی کی پرورش پہ جنت کی بشارت دیتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کا کوئی قانون بتا دیں آپ مجھے۔ اور جنت تو اس کا تو کوئی شمار نہیں، یعنی وہ تو ذہن میں آ نہیں سکتی وہ نعمتیں۔ تم بتاؤ کائنات میں کسی نے پوری دنیا میں، پوری انسانوں کی تاریخ میں بیٹی کی اچھی تربیت کر کے اس کی شادی کرانے پہ کسی نے ایک گھر کسی کو گفٹ کیا ہو کہ جی آپ نے بیٹی کی بڑی اچھی تربیت کی اور جو بیٹی کی اچھی تربیت کرے گا ہماری حکومت اس کو گھر دے گی؟ میں نے کہا بیوقوف نہ بناؤ، بیٹی اور عورت کو جتنا حق اسلام نے دیا ہے قیامت تک اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو عورتوں میں بات چلی، یار بڑا عجیب مسئلہ ہے، 5 وقت کی نماز تو ہم مردوں کی طرح پڑھتی ہیں، یعنی مردوں کی طرح، یعنی وہ 5 پڑھتے ہیں تو ہم بھی 5 پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور روزے بھی ہم رکھتی ہیں، اور حج کا بھی ہمیں حکم ہے تو حج بھی ہم کرتی ہیں، اور جیسے مرد زکوٰۃ نکالتے ہیں ویسے زکوٰۃ ہم بھی نکالتے ہیں، تو یہاں تک تو معاملہ سارا ٹھیک ہے۔ مگر ہم جمعہ میں نہیں حاضر ہو پاتی، ہم عید میں نہیں حاضر ہو پاتی، اور جہاد میں ہمیں جانے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ 3 کاموں میں مرد نیکی ہم سے زیادہ کما جاتے ہیں۔ 3 کاموں میں مرد ہم سے زیادہ نیکی کما جاتے ہیں۔ کمپٹیشن کس بات میں ہو رہا ہے؟ نیکی زیادہ کما جاتے ہیں مرد، اور آج کمپٹیشن کہاں کروایا جا رہا ہے؟ عورت کو مرد کی طرح نوکری نہیں مل رہی، عورت کو جاب نہیں مل رہا ہے، عورت کو باہر گھومنے نہیں مل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سب عورت کی ضرورتیں نہیں ہیں، عورت کی ضرورت یہ ہے کہ مرد کی نیکی سے اس کی نیکی کم نہ رہ جائے۔ یہ صحابیات میں بات چلی، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، ہم پیچھے رہ جائیں گی۔ اب کا یہ بات رکھنی تو مشکل ہے، اسما بنت یزید کو تیار کرو، وہی ہے جو بات کر سکتی ہے، خطیبۃ النساء ہے وہ۔ اسما بنت یزید کو سب نے تیار کیا، سارا بتایا معاملہ کہ دیکھو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے بات، ہمارا ثواب کم ہو جا رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں حضور سے۔ حضرت اسما بنت یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سامنے آئی حضور کے، عرض کیا حضور ایک بات کرنی ہے۔ صحابہ کرام کنارے ہو گئے، فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ اسما بنت یزید کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مردوں میں 5 وقت کی نماز مرد پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتی ہیں، حج مرد کرتے ہیں، ہم بھی کرتی ہیں، زکوٰۃ مرد دیتے ہیں، ہم بھی دیتی ہیں، مگر
عید کی نماز، جمعہ کی نماز اور جہاد کے لیے نکلنے میں ہم مردوں سے پیچھے رہ جاتی ہیں، ہم گھروں میں رہ جاتی ہیں اور ہمارا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ اس کا کیا علاج ہے؟ ہمارے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو راوی کہتے ہیں کہ حضور نے تبسم فرمایا، مسکرا دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اسماء، مردوں کا جو ثواب ہے وہ ان کے کاموں پر ہے، تمہارا جو ثواب ہے وہ تمہارے کاموں پر ہے۔ عرض کیا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا مرد جمعہ میں جائے، مرد عید میں جائے، مرد جہاد میں اللہ کی راہ میں مارے مرے، شہادت کا درجہ حاصل کرے، اللہ اسے جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، تم گھر میں اس کی اولاد کی تربیت کرو، اپنے نفس میں خیانت نہ کرو اور اس کے مال کی حفاظت کرو۔ گھر میں بیٹھ کے تم یہ 3 کام کر لو گی، مرد کو جتنا ثواب جمعہ، عید اور جہاد کا ملتا ہے اللہ تمہیں گھر میں عطا فرما دے گا، گھر میں عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ کہا باہر نکلنا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ 2 شعبے ہیں زندگی کے، ایک ہے باہر نکل کے کمانا اور ایک ہے گھر چلانا۔ فرمایا باہر کا شعبہ ہم نے مرد کو سونپا ہے، وہ باہر جا کے کما کے لائے، تمہیں کھلائے، اور گھر کی ذمہ داری ہم نے عورت کو دی ہے، وہ اولاد کی تربیت کرے۔ یعنی کہ اس نسل کو کھلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور آئندہ نسل کو تیار کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری عورتوں کا بڑا مسئلہ ہو گیا، ان کے پاس سوائے سیریل کے، ان کے پاس سوائے ڈراموں کے ان کوئی بات نہیں رہ گئی۔ پڑھیں، آدھے پونے گھنٹے میں ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ بھی نہیں بیان کر سکتے، اور پھر سیرت بھی وہ ہو جس کو شاہ عبد العزیز کہتے ہیں حضور کا سب سے بڑا معجزہ سیرت، بہت بڑا معجزہ سیرت، ٹھیک ہے؟ کوشش یہ کریں اپنے بچوں کی جب عمر ہو نا سمجھ کی، کہ جب وہ چیزوں کو سمجھنے لگے تو حضور کی سیرت پڑھائیں انہیں۔ بچیاں ہوں بچیوں کو بھی پڑھائیں، بچے ہوں لڑکے انہیں بھی پڑھائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یعنی کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ SSC میں جائے یا 12ویں میں جائے، اس سے پہلے اس کو حضور کی 63 سال کی پوری زندگی معلوم ہونی چاہیے۔ کم از کم اتنا کرو۔ اور اب کوئی محتاجی نہیں رہ گئی، اردو میں بھی کتابیں ملتی ہیں، گجراتی میں بھی ملتی ہیں، ہندی میں بھی ملتی ہیں، انگریزی میں بھی ملتی ہے، سب زبانوں میں ملتی ہے۔ ہمارے بچوں کو گجراتی آتی ہے اسکول جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو انگلش آتی ہے اسکول جاتے ہیں، ہندی بھی آتی ہے، جو زبان ان کو آتی ہے انہیں میں پڑھاؤ، اور وہ بھی نہیں آتی تو اردو سکھا کے اردو میں ہی پڑھاؤ۔ تو یہ سارا ہمارا ماحول، اس کی اندر برکتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ فرمایا جس میلاد والے رسول کا میلاد مناتے ہو اس کی سیرت اپنے اندر پیدا کر لو۔ جیسے میلاد منانے کی برکت تمہیں محفل میں نصیب ہوتی ہے، اس کی سیرت اپنانے کی برکت تمہارے گھر میں ہر بچے میں تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ پیغام ہے میلاد کا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑی نعمت ہمارے یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور بڑی کمال کی بات کہی ہے قرآن نے، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اصل میں کافروں کے حق میں نازل ہوئی، چاہے مکہ کے لوگ ہوں چاہے مدینہ کے لوگ ہوں، کفر کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنا نبی بھیج کر ان کو ایمان کی دولت دی، اور اب اس نبی پر ایمان لا کر جو دشمن تھے وہ سارے دوست ہو کر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ نعمت ہے حضور علیہ السلام کا میلاد اور ان کی سیرت۔ حضور کا میلاد منائیں اور اہتمام کریں حضور علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی جاننے کی۔ انگریزی میں کہتے ہیں بایوگرافی، پڑھیں اس کو، کچھ نہیں تو کم از کم عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی والی سیرت مصطفیٰ ہی پڑھیں،
یہ ہر زبان میں مل جائے گی آپ کو. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی ہمارے احمد آباد میں پڑھا کے گئے، بہت عظیم بزرگ ہیں. آپ نے سیرت مصطفیٰ لکھی ہے، ہر زبان میں یہ ملتی ہے، کم از کم وہ پڑھائے اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی میلاد کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.